بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم 40 عدد کی خصوصیات کو جانیں گے اور اس کے علاوہ جب انسان 40 سال کی عمر میں آتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور تمام نبیوں اور رسولوں کی زندگی میں یہ 40 کا عدد بار بار کیوں آیا ہے۔ تو ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت کیوں ملی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 دن ایک غار میں کیوں گزارے، اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن کیوں رہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک صحرا میں 40 دن کیوں گزارے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ سینا پر 40 دن کیسے قیام کیا، اور اسی طرح جب ایک انسان شراب کا ایک گھونٹ پی لیتا ہے تو اس کی 40 دن کی عبادت قبول کیوں نہیں ہوتی، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو ان کا جسم 40 دن مٹی میں پڑا رہا، اور جب آدم علیہ السلام کو بی بی حوا کے ساتھ زمین پر بھیجا گیا اور ان کی نسل میں اضافہ ہوا، اور جب ان کی تعداد 40,000 ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اور پھر جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو 40 دن گزر جانے کے بعد اس کی شکل و صورت بنتی ہے۔ تو ناظرین گرامی، آخر ایسا کیوں ہے، اور 40 عدد کے پیچھے ایسا کون سا راز ہے کہ جس کے ارد گرد ہماری کائنات کا نظام روا دواں ہے۔ دجال جب اس دنیا میں آئے گا تو 40 دن کے بعد اپنی شکل دکھائے گا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا مقابلہ کریں گے تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال ہوگی، اور طوفان نوح کے بعد 40 دن گزرے اور ان کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے 40 سال تک حکمرانی کی تھی۔ تو ناظرین گرامی، عظیم سائنسداں نیکولا ٹیسلا نے اس 40 عدد کے بارے میں کہا تھا کہ اسے محض ایک نمبر نہیں کہا جا سکتا جس کے ارد گرد کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک پیمائشی شکل میں پیدا کیا ہے، اور پوری کائنات میں جیومیٹری اور میتھمیٹک کی ایک حیرت انگیز پیمائش موجود ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک انسان تسبیح پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، آخر کیوں کسی چیز کو ایک خاص تعداد میں دہرا کر مکمل کرنا پڑتا ہے جبکہ وہ ایک ہی بار پڑھنے سے مکمل ہو سکتے ہیں، اور پھر ہم دن میں 5 بار نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تو اب یہ بار بار کیوں دہرائے جاتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک پاس ورڈ ہوتا ہے، جس طرح ہم موبائل فون کو ان لاک کرنے کے لیے موبائل کی اسکرین پر نمبر کو ٹائپ کرتے ہیں۔ سائنسی طور پر اس کی مثال نیکولا ٹیسلا کی تحقیق میں موجود ہے کہ کیسے یہ نمبر کائنات میں وائبریشن اور فریکوئنسی کا باعث بنتے ہیں۔ نیکولا ٹیسلا نے اپنی پوری زندگی کو ان نمبر کے تحت ترتیب دیا تھا، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ اس کائنات میں ایک خاص انرجی موجود ہے، اور وہ انرجی ان نمبر کے دہرانے پر وجود میں آتی ہے۔ انسان کی عمر جب 40 سال ہوتی ہے تو اس کی عمر میں پختگی آ جاتی ہے، اور تب انسان کو اچھے اور برے میں واضح فرق محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہی وہ عمر ہے جب انسان اپنے والدین کے بارے میں بہت زیادہ سوچتا ہے، کیونکہ وہ خود صاحب اولاد ہو جاتا ہے اور اسے اس چیز کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ کیسے اسے اس کے والدین نے محبت اور شفقت کے ساتھ پالا تھا۔ تو ناظرین گرامی، احادیث مبارکہ اور اقوال اہل بیت اطہار سے بھی ہمیں ان نمبر کی خصوصیات کا پتہ چلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے جو بھی شخص معاشرے کے متعلق مربوط 40 دینی احادیث کو یاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز عالم اور فقیہ کی صورت میں اٹھائے گا۔ پھر دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ جو شخص 40 دن گوشت نہیں کھاتا تو اس کا اخلاق کبھی ہو جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 40 افراد ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو اللہ ان کی دعا مستجاب فرماتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی جنازے کو چاروں طرف سے اٹھائے تو اللہ تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان 40 سال کا ہو جاتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے اسے آواز دیتا ہے کہ اے انسان، آخرت کا سفر نزدیک ہے، لہٰذا سفر کے وسائل تیار کرو۔ اسی طرح پہلے وقت کے لوگ جب 40 سال کی عمر میں ہو جاتے تھے تو اپنے نفس کا محاسبہ
ہوا بھی کرتے تھے۔ تو ناظرین گرامی، آج ہمیں یہ نمبر صرف نمبر ہی نظر آتے ہیں، لیکن اگر اس پر غور کیا جائے تو یہ نمبر ہماری کائنات میں میتھمیٹک کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس لیے کائنات میں 40 کا یہ ہندسہ انسانوں اور جانوروں اور پودوں کے لیے ایک عظیم راز ہے، جسے وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو کہ غور و فکر کرنے والے ہیں۔ اور یہ 40 کا یہ عدد اسلامی تعلیمات میں بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، بلکہ دوسری کتابوں تورات اور انجیل میں اس کی خصوصیت اور اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔